ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ FATF کا اجلاس پیرس میں ہوا۔ یہ ایک ورچوئل سیشن تھا جس میں پاکستان کے بارے میں یہ بھی فیصلہ ہونا تھا کہ یہ گرے لسٹ میں رہے گا یا اسے وائٹ لسٹ میں کر دیا جائے گا یا یہ بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے انڈین میڈیا نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور دنیا بھر میں اور خاص کر پاکستان کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو رہا ہے، اور دنیا کو یہ دکھایا کہ جب یہ اجلاس ہو رہا ہے تو پاکستان کے شہر کراچی میں پاکستان کی فوج اور پولیس میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور ایک سول وار کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر لاقانونیت کا دور دورہ ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ایک امن پسند ملک ہے یا یہ کوئی قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے۔ مگر انڈین میڈیا ہمیشہ کی طرح رسوا ہوا اور دنیا نے یہ دیکھا کہ انڈین میڈیا نے مکمل جھوٹ بولا۔ کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی سوائے انڈین میڈیا کے سول وار کے بارے میں کسی اور انٹرنیشنل میڈیا نے کوئی خبر جاری نہیں کی تھی، کیونکہ ایسی کوئی پوزیشن تھی ہی نہیں۔ کراچی میں ایک عمارت میں گیس سلنڈر پھٹنے سے بلاسٹ ہو گیا، جسے انڈین میڈیا نے یہ تاثر دیا کہ یہ ایک سول وار ہو گئی ہے، بہت سے پولیس والے مارے گئے ہیں، بہت سے آرمی آفیسرز کو پولیس نے مار دیا ہے۔ یہ وہ پروپیگنڈا تھا جو انڈیا نے پوری دنیا میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کی طرح ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ناکام ہو۔ اب جب ان کو اپنے اس پروپیگنڈے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے ایک اور نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان FATF کے ہونے والے اجلاس میں بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے حق میں ووٹ بھی دے دیا۔ حالانکہ اس اجلاس پر پاکستان کے بارے میں بریفنگ جمعے کو ہونی تھی، جو پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 7 بجے فیصلہ آنا تھا، لیکن انڈین میڈیا نے جمعرات کو ہی یہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، اور سعودی عرب نے پاکستان کے مخالف ووٹ بھی دے دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے، مگر انڈین میڈیا کے جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مودی سپورٹڈ میڈیا دنیا بھر میں جھوٹ بول کر اپنے ملک کو عزت دلوانا چاہتا ہے اور پاکستان کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ انڈین اخبارات کے سکرین شاٹس موجود ہیں جو انہوں نے ٹویٹر پر اپنی خبریں شائع کی ہیں FATF اجلاس کے بارے میں، تو وہ یہاں ساتھ میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز نے گرے لسٹ میں پاکستان کے رہنے پر کیا لکھا۔ ہندوستان ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ پاکستان اپنی کوششوں کے باوجود گرے لسٹ سے باہر نہ آ سکا اور اسے دہشت گردی کے خلاف مزید کام کرنا ہو۔ یعنی انہیں بجائے اس کے کہ افسوس کرنا چاہیے کہ ان کی پوری حکومت نے، ان کے میڈیا نے پوری دنیا میں لابنگ کی کہ کسی طرح پاکستان کو بلیک لسٹ کروا دیا جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، بلکہ انہیں ناکامی ہوئی اور پاکستان مزید 4 ماہ کا وقت لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے جو 21 پوائنٹس پر کام مکمل کیا تھا وہ اسے اس پر سراہا گیا، اور مزید 4 ماہ اسے دیے گئے کہ پاکستان ان 4 ماہ میں جو بقیہ 6 پوائنٹس ہیں ان پر پروگریس کرے۔ تو اس پاکستان کی کامیابی کو بھی وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تو دوسرا اخبار پاکستان کے بارے میں انڈیا کا کیا لکھ رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور ادھر ساتھ دکھا بھی رہے اور پڑھ کے بھی سناتے ہیں۔ انڈین اخبار دی ٹربیون، انہوں نے جو آج اپنا فرنٹ پیج شائع کیا ہے اس پر انہوں نے ذکی الرحمان لکھوی، حافظ سعید اور مسعود اظہر کی تصاویر لگائی ہیں، اور یہ کہا ہے کیونکہ پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی اور انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے، اس لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ بھائی اگر آپ کی مرضی کے مطابق ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہیں لایا گیا تو پھر تو پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے تھا، یعنی آپ کے مطابق پاکستان کو بلیک لسٹ ہونا چاہیے تھا۔
آپ کی حکومت تو ہر ملک کے سامنے گئی، ہر ملک کے پاس گئی، وہاں ہاتھ جوڑتے رہے کہ اللہ کے واسطے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں، مگر آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اب آپ یہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان نے سہولتیں دے رکھی ہیں، ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ بھائی اگر ان کے خلاف کارروائی کی وجہ سے پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا تو وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جاتا، لیکن آپ کی پھر وہی خام خیالی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کو اتنی امپورٹنس دیتی ہے کہ آپ کے نام نہاد مجرموں کو، جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہے، حالانکہ آپ کے پاس ان کے مجرم ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو دنیا پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں رکھے بیٹھی ہے۔ لیکن اصل میں یہ ٹاسک فورس کیسے کام کرتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اس ٹاسک فورس میں بھی کام وہی ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے، یعنی امریکہ دنیا بھر میں ٹیرر فنانسنگ کرتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یوکے اور یورپ کے بہت سے ممالک ٹیکس چوروں کے لیے، منی لانڈررز کے لیے اور کرپٹ افراد کے لیے سیف ہیونز مانی جاتی ہیں، مگر ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ اب کس ملک کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے، کسے وائٹ لسٹ میں رکھنا ہے، کسے بلیک لسٹ کرنا ہے، اس کا فیصلہ بھی طاقتور ممالک ہی کرتے ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور مسلمان ممالک میں کچھ رول سعودی عربیہ کا بھی ہے کیونکہ خلیجی ممالک اس کے ساتھ ہے، اور ترکی کا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ اب انہوں نے ایران کے لیے ایسی شرائط رکھی کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا وہ بلیک لسٹ ہو گئے۔ اب پاکستان کے لیے انہوں نے جو شرائط رکھی، 27 شرائط تھیں، ان میں سے پاکستان نے 21 پوری کر لی تو پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، اور اب اگر قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق کام کیا جائے تو انڈیا بہت جلد بلیک لسٹ ہوگا۔ بلیک لسٹ ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو بین الاقوامی ڈونرز ادارے یا ممالک آپ کو امداد دیتے ہیں، پھر وہ امداد آپ نہیں دے سکیں گے۔ جیسے پاکستان IMF سے قرضہ لیتا ہے، سعودیہ سے لیتا ہے، چین سے لیتا ہے، امریکہ سے، UK سے، یورپین یونین سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو قرضے لیتے ہیں ہم پاکستانی، وہ بھی ہمیں نہیں مل سکیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بلیک لسٹ ہونے کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں نا، اور انشاءاللہ فروری تک ہم باقی 6 نکات بھی پورے کر لیں گے اور ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے۔ اور آپ کو ہم ایک سلائیڈ ادھر ساتھ دکھا رہے ہیں جس میں پیریڈ وائز پاکستان نے جن جن نکات پر جب عمل کیا اور جس میٹنگ میں ان پر غور کیا گیا وہ ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں، جس میں آخری میٹنگ جو ابھی ہوئی ہے اس میں پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے ٹوٹل 27 میں سے 21 نکات پر کامیابی سے عمل کر دیا ہے۔ ابھی جو مزید 6 رہتے ہیں ان میں 4 بہت اہم ہیں، جن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس بات کی نشاندہی کرے کہ یہ جو رقم منی لانڈرنگ ہوتی ہے ان کے خلاف کارروائی کیسے کی جاتی ہے اور پاکستان ان کو ٹریس کیسے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کارروائی ہو جانے کے بعد وہ پھر دوبارہ تو اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے اور کوئی فنڈ ریزنگ پرائیویٹ تو نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ، USA، برطانیہ، یورپین یونین کے بھی بہت سے ایسے ادارے جو ان معاملات پر تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے یہ پکے ثبوت دیے ہیں کہ انڈیا سے ہر سال بہت سی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور لوٹ مار کی گئی رقم بیرون ممالک منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، جس میں انڈیا کے بہت سے بینک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے اداروں نے ایسے بہت سے شواہد حاصل کر لیے ہیں جس سے انڈیا داعش کو امداد کرتا رہا ہے اور پاکستان مخالف دہشت گردی کو سپورٹ دینے کے لیے افغانستان میں کالعدم تنظیموں کو سپورٹ دیتا رہا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی ہے کہ انڈین میڈیا اور حکومت من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہے، حالانکہ وہ خود دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب اقوام متحدہ اور امریکہ کے اداروں نے بھی ایسے شواہد حاصل کر لیے ہیں۔ ہم صرف 2 لوگوں کا آپ کو بتا رہے ہیں جن کے اسکیم آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ایک صاحب ہے وجے مالیہ، انہوں نے SBI کا بینک کرپشن کا ریکارڈ توڑا ہے اور انہوں نے تقریباً 9,000 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے
जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इंडिया से बाहर गया है, जिसके सबूत अमेरिकी और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के पास भी मौजूद है। दूसरे साहब हैं ललित मोदी। इन्होंने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में तकरीबन 425 करोड़ का घपला किया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग होकर बैरून मुल्क ट्रांसफ़र हुआ है और इनके खिलाफ इंडिया ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। इस तरह आप ये समझ लें कि अगर इंडिया ग्रे लिस्ट में आ गया तो वो यकीनन बहुत जल्द ब्लैक लिस्ट पे होगा और फिर इंडिया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इमदाद लेने वाला मुल्क है, यानी दुनिया में जो ममालिक इमदाद लेते हैं उनमें नंबर 1 पर इंडिया है, और इंडिया फिर अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो फिर उसे इमदाद कौन देगा, ये भी सोचने की बात। तो जो घड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद भी गिर सकते हैं। ये भी सोच लेना चाहिए कि इंडिया सारी दुनिया में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की लॉबिंग करता रहा और अब खुद ब्लैक लिस्ट होने के खतरे से दो चार है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।